السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین نبی الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ الحمدللہ پچھلے 10 روزہ ماہ محرم کے جلسوں میں اس آیت کی بڑی تفسیر بیان کی گئی۔ آئیے اسی آیت سے متعلق محبت اور مودت کی حدیثیں سنتے ہیں۔ جامع ترمذی میں حدیث شریف مروی ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ میں راوی کا نام اور کتاب کا نام لوں گا، دھیان رکھیے۔ اکثر ہم کو اتنا یاد رہتا کہ امام حسن اور امام حسین جنت کے سرداروں کے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اسی طرح سے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے حضور نے فرمایا کہ یہ دونوں جنت کے بزرگوں کے سردار ہیں۔ یہ نوجوانوں کے ہیں، وہ بزرگوں کے ہیں۔ پھر ایک روایت ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں نوجوان داخل ہوں گے۔ تو ایک بوڑھیا عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ کیا میں جنت میں نہیں جاؤں گی؟ تو حضور فرمایا ہاں تم نہیں جائیں گی، ہاں بوڑھی عورتیں نہیں جائیں گی، تم نہیں فرمایا حضور فرمایا بوڑھی عورتیں نہیں جائیں گے۔ تو وہ عورت تھوڑی سی مایوس ہو گئی، وہ بوڑھیا۔ پھر حضور فرمانے لگے کہ سنو، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو جنت میں جوانی عطا کرے گا، بوڑھے بھی جائیں گے لیکن وہ جوان کی حیثیت سے جائیں گے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو یہ جو روایت ہے، حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اس کی روایت حضرت ابو سعید خدری سے ہے اور یہ جامع ترمذی میں ہے۔ اور ایک بات کا خیال رکھنا کہ اب جیسا حدیث شریف کے الفاظ بول کے پڑھ رہا ہوں میں، حضور نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ اب اس کا ترجمہ کر رہے ہیں۔ کیا ہے ترجمہ؟ حسن اور حسین یہ فرمانا کس کا ہے؟ حضور کا ہے، مگر بعض دفعہ ہم لوگ عادتاً کیا کرتے، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین، حضور نے فرمایا حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین بولتے۔ تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کہا ہوگا؟ تو یہاں پہ کیا ہے، بعض چیزوں کا ادب کا لحاظ رکھنا پڑتا۔ ہم جب کہیں گے تو ہم کہیں گے کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین، لیکن جب حضور کے الفاظ کا ترجمہ کر رہے ہیں یا ترجمانی کر رہے ہیں تو کہیں گے کہ حضور نے فرمایا ہے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ان باتوں کا خیال رکھنا۔ مسند امام احمد ابن حنبل میں ایک حدیث شریف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب یہاں پہ دیکھو آپ،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے لکھا ہوا. تو اب اس کی روایت کون کر رہے ہیں؟ امام احمد ابن حنبل کر رہے ہیں. یا حضرت ابو ہریرہ سے پہلے والے اگر روایت کر رہے ہیں تو انہوں صحابی ہونا ضروری نہیں ہے. تابعی اکثر تابعی صحابہ سے روایت کرتے ہیں، تو تابعی صحابہ کو حضرت کہہ سکتے ہیں اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہاں پہ عربی کے متن میں بھی یہی ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حسن اور حسین دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. اب یہاں پہ ایک بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس نے حسن اور حسین دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. تو حضور کی محبت پوری جب ہوتی ہے جب ہم امام حسین کا بھی نام لیں، امام حسن کا بھی نام لیں. اب اکثر لوگوں کو دیکھو پچھلے ٹائم اتنا واویلا ہوا، اس کا ذرا سا پس منظر اگر غور کریں گے آپ، شہادت کے بعد میں اہل بیت کے شہیدوں کے سر کو نیزے پہ لگا کے جو ایک جلوس کی شکل میں لے جایا گیا تھا وہ کون تھے؟ وہ تو مارنے والے تھے نا، مارنے والے تھے نا وہ تو، کیونکہ کربلا میں 82 صحابہ یا 82 افراد موجود تھے جن میں سے 21 اہل بیت تھے اور 51 یا تو صحابہ تھے یا تو صحابہ کی اولاد تھی. 51 اور اس میں بڑی عمر کے صحابہ بھی تھے جن میں ایک نام آتا حبیب ابن مظہر. یہ صحابی اور رسول تھے، ان کی عمر تقریباً 70 سے 80 کے لگ بھگ تھی، اور یہ پہلے مجاہد ہیں جنہوں نے گھس کے یزیدیوں کو مارا. تو 120 یزیدیوں کو مارے تھے یہ صحابی. حبیب ابن مظہر ان کا نام ہے. تو افراد اہل بیت جو تھے وہ تو 21 تھے، 51 صحابہ تھے یا صحابہ کی اولاد تھے، اور 10 یا 12 عورتیں تھیں، ان میں بچیاں تھیں، عورتیں تھیں. تو یہ جو اہل بیت کو شہید کرنے کے بعد ان کے لاشوں کے ساتھ جو بے ادبی کی گئی، کون تھے وہ؟ یزیدی تھے. پھر ان کے سروں کو نیزے پہ لگا کر جو جلوس کی شکل میں لے گئے، کون تھے وہ؟ یزیدی تھے، مارنے والے تھے. تو آج یہ جو مظاہرہ کر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ محبت ہے، نہیں، محبت یہ نہیں ہے. طلاب کٹے کے جلسے میں نے ان باتوں پر لوگوں کی توجہ دلائی کہ آپ ہمارے سے مودت کی حدیث، مودت کی آیتیں، مودت کی باتیں ہم سے سن کے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں جانا بھی محبت ہے. نہیں، وہاں جانا محبت نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے جو کچھ کیا اور کر رہے ہیں وہ اظہار محبت نہیں ہے. وہ تو یزیدیوں جیسا عمل کر رہے ہیں، ان کی تقلید کر رہے ہیں، ان کی پیروی کر رہے ہیں، ان کا دیکھا دیکھی کر رہے ہیں. تو وہاں جانے سے محبت ظاہر نہیں ہوتی ہے. اور بہت سارے ہم میں کے ایسے ہیں ان دنوں میں کالا لباس پہنتے ہیں. اب بعض لوگوں کو دیکھا گیا بلیک پینٹ گرین شرٹ، گرین شرٹ سے مراد میری جو سمجھ میں آتا ہے اہل سنت کی نشانی ہے، بلیک پینٹ سے مراد شیعہ لوگوں کی تقلید ہے. یعنی میں سنی ہوتے ہوئے بھی میرے دل میں غم ہے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں. یہ کپڑے پہن کے وہاں گئے تو وہ لوگ کیا کرتے، ویڈیو لے کے اور ہائی لائٹ کرتے، بولتے کہ دیکھو سنیاں بھی آتے ہیں ہمارے پاس. ارے وہ سنی جس کو معلومات نہیں ہے انہیں جاتا. اور سب سے پہلے جو ہے
ایک علامت کے طور پر ہرا شرٹ بلیک پینٹ پہننا یہ بھی غلط ہے۔ اب میری ایک کتاب ہے، انشاءاللہ میں کوشش کر رہا ہوں، اس میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ ایک قول یہ ہے کہ اہل فرعون کا لباس ہے بلیک پینٹ، بلیک شرٹ یا بلیک کرتا، بلیک پیجامہ، بلیک جیٹ بلیک۔ اب لوگ اس میں ایک بات پوچھے، کوئی بلیک شرٹ اور کوئی اور رنگ کا پینٹ پہنتا ہے تو ٹھیک ہے، عام دنوں میں پہن لینا کوئی بات نہیں، لیکن خاص کر ہمارا جو ماحول حیدرآباد کا ہے، ہمارا ماحول ان سے لگا ہوا ہے، ان سے ہمارا قریب ہے، ہم لوگ کہیں وقارآباد شاد نگر کے رہنے والے نہیں ہیں، ہم حیدرآباد کے ہیں، ہمارا آنا جانا بھی ہوتا ادھر سے۔ تو ایسے دنوں میں کالے کپڑے اس ذہن سے پہننا کہ شہدائے کربلا کے غم میں ہم بھی شریک ہیں، یہ سمجھنا غلط ہے۔ بات کو غور کریے، میں جو کہہ رہا ہوں کہ ایام عاشورہ میں بلیک کپڑے پہننے سے احتیاط کرنا۔ جیٹ بلیک تو اینی ٹائم منع ہے۔ ایک قول ہے کہ اہل فرعون کا لباس ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ جہنمیوں کا لباس ہے بلیک پہننا، جیٹ بلیک۔ اب خالی دنوں میں بلیک پینٹ کے اوپر کوئی اور شرٹ یا کوئی بلیک شرٹ پہ پینٹ پہن لیتے چل جاتا، مگر ایام عاشورہ میں یہ چیزوں سے احتیاط کرنا۔ اور میں یہ بھی بتایا تھا کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اس وقت لڑیں گے، ہم اس وقت جہاد کریں گے جب امام مہدی دنیا میں تشریف لائیں گے۔ ان میں کے ایک اور گروہ کا عقیدہ یہ ہے کہ مولا علی کو آسمانوں میں اللہ نے اٹھا لیا ہے، جیسا حضرت عیسیٰ کو اٹھایا تھا۔ وہ قیامت کے قریب جب آئیں گے تو ہم ان سے مل کے لڑیں گے۔ یہ باطل عقیدے ان کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو جبھی بھی اسلام کے لیے ضرورت پڑی ہے جہاد کرنے کا حکم دیا ہے، اور ان کو دیکھو آپ، حیدرآباد میں اتنے فتنے فساد برپا ہوئے، یہ لوگ دفاع نہیں کیے، کبھی ان کا منظر عام پر آنا ثابت نہیں ہے، کبھی یہ لوگ کسی کے بارے میں احتجاج نہیں کیے۔ ایون وہ جو وسیم رضوی تھا، اب تو انہیں کیا کی ہو گیا نا، اس لیے تھا بول رہا ہوں میں، اس کے خلاف بھی نہیں بولے لوگ۔ ایک آدھ کا آدمی کا انٹرویو دینا الگ رہتا، مگر احتجاج کرنا، ایک ریلی نکالنا، یہ لوگوں میں نہیں ہے۔ جذب جہاد اگر ہے تو انہی میں ہے جو یا رسول اللہ کہتے ہیں، جو یا رسول اللہ کہتے ہیں انہی میں جذب جہاد ہے، اور وہی اللہ تعالیٰ کی مدد انہی لوگوں کے ساتھ ہے جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو پیوست کر لیا ہے، اور اللہ نے فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے، ان حزب اللہ هم الغالبون۔ کچھ ایسی آیتیں آئی ہیں کہ بے شک اللہ ہی کا گروہ غالب رہے گا، بھلے وہ مٹھی بھر دکھے، مگر مٹھی بھر ہونے کے باوجود سامنے والے پر اتنا رعب اور اتنا دبدبا آتا کہ وہ لوگ کثرت میں ہونے کے باوجود بھی وہ لوگ بھاگ جاتے ہیں یا بزدلی ان میں آ جاتی ہے۔ یہی واقعہ تھا کربلا کا۔ 72 نفوس کی بات آتی ہے، 72 نفوس قدسیہ کربلا میں تھے اور سامنے ہزاروں میں تھے۔ پھر فلسفہ یہ ہوتا کہ جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت مقصود تھی تو پھر پہلے آپ کی شہادت کیوں نہیں ہو گئی؟ اگر ایسا ہوتا کہ امام حسین کو بھی خواب میں بتا دیا گیا تھا، حضور نے بشارت دی تھی، اے حسین کل تم ہم سے ملنے والے ہیں یا کل کا افطار ہمارے پاس کرنا۔ مولا حسین نے دیکھا کہ امام علی کرم اللہ وجہہ بھی حضور کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، یہ ساری باتیں جب تھی تو پھر
ایک ہی شہادت ہوتی اور وہ شہادت امام حسین ہو جاتی تو پھر باقی کی شہادتیں رہ جاتی. یہاں پہ اگر یہ ایک بات ہو جاتی تو پھر وہ جو بچوں کی شہادت ہوئی وہ شہادت کا اثر اسلام میں رنگ نہیں لاتا. بے شک امام حسین کی شہادت ہی نے دین بچایا ہے، مگر آج کے جیسے لوگ مقابلہ کرتے، جب نبی کو اپنے برابر سمجھ رہے ہیں تو پھر نبی کے نواسے کو بھی اپنے برابر سمجھتے تھے. اب دنیا میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں حسین جیسا شہید ہوں، یہ دعویٰ نہیں کر سکتے، اور صبح قیامت تک امام حسین کے ہمسر ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے. اگر کوئی بولا میرا مرنا امام حسین کی شہادت کی طرح ہے تو پھر سوال ہوگا بتا جس طرح سے امام حسین نے اپنے علی اصغر کی شہادت دی تیرے پاس کوئی مثال ہے؟ اگر کوئی یہ کہا تو اگر پوچھنے والا یہ پوچھا کہ تو اگر یہ سمجھتا ہے تو علی اکبر کی شہادت کی طرح تیرے پاس شہادتیں ہیں، یہ جواب نہیں دے سکتا. تو صبح قیامت تک کوئی بھی امام حسین کے ہمسر ہونے کی اپنے آپ کو مثال نہیں دے سکتا، کیونکہ جو قربانیاں امام حسین نے کربلا میں دی ہے وہ بے مثال ہے. جب ہم آیت پڑھتے ہیں، جیسا میں بتاتا ہوں اکثر، بعض آیتیں وقت سے پہلے پیشن گوئی ہوتی، جیسے فتح مکہ کے موقع پر، صلح حدیبیہ کے موقع پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ضرور ہم تمہیں داخل کریں گے، فتح عطا کریں گے اور تمہیں اس شہر میں داخل کریں گے. تو صلح حدیبیہ کے وقت ہی فتح مکہ کی پیشن گوئی آ گئی تھی. بعض دفعہ ایسا ہوتا، بعض دفعہ وقت پہ آیتیں نازل ہوتی، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب بے ادبی سنی تو ایک تماچا مار دیے. حضور نے پوچھا یا ابا بکر ما فعلتا، یا ابا بکر کیا کر دیے؟ بولے یا رسول اللہ آپ کی شان میں بے ادبی کرے تو مار دیا. ابھی ایمان نہیں لائے تھے ان کے والد ابھی ایمان نہیں لائے تھے. تو حضور فرمائے لا تعود، اے ابو بکر ایسا نہیں کرنا. تو عرض گزار ہو یا رسول اللہ، اب حضور فرما رہے ہیں نہیں کرنا، اب انہوں کیا ارادہ ظاہر کر رہے ہیں؟ یا رسول اللہ میرے پاس قریب میں تلوار نہیں تھی، اگر میرے پاس تلوار ہوتی تو میں گردن مار دیتا. میں یہ نہیں دیکھتا کہ میرے والد ہیں، میں یہ دیکھتا کہ یہ نبی کے گستاخ ہیں. اس موقع پہ جبرائیل امین نے آیتیں لے کے حاضر ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اللہ فرماتے ہیں. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں اے میرے حبیب آپ پر ایمان لانے کے بعد آپ ایسا نہیں دیکھیں گے کہ آپ سے محبت بھی ہو، آپ کے دشمن سے ہمدردی بھی ہو. ترجمہ بتا رہا ہوں. یہ باتیں اس وقت پہ نازل ہوئی تو بعض باتیں، بعض احکام بعد نازل تو اب ہوئے مگر وہ نشاندہی کر رہے ہیں بات کی. امام حسین کا اگر کربلا کا سارا واقعہ آپ پڑھیں گے، اس کے بعد میں قرآن کی ان آیتوں کا اگر آپ ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کربلا کی نشاندہی پہلے ہی کر دی ان آیتوں میں. وہ آیتیں کون سی ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ضرور ہم تم کو آزمائیں گے کچھ باتوں میں. یہ ہمارے لحاظ سے تو سب کچھ ہو گیا، ابھی اللہ کے پاس کچھ باقی ہے. اللہ تعالیٰ کچھ فرما رہے ہیں مگر ہمارے لیے سب کچھ ہے. وہ دیکھیے صحابہ کی خواہش کیسے ہوتی تھی. احد کے موقع پر دو صحابہ آپس میں ایک دوسرے کو پیغام بھیجے
کہ آپ آؤ میرے پاس، فلاں دن غزوہ احد کی لڑائی فلاں دن ہونے والی ہے، آپ آؤ دونوں مل کے دعا کریں گے۔ ایک صحابی دعا کرے، یا اللہ میرا مقابلہ دشمن کے سامنے ایسا کر دے، یا میرے مقابل میں دشمن کو ایسے لے کے آ جو بہت طاقتور ہو اور میں اس کو خوب ماروں پیٹوں تیری محبت میں، یہاں تک کہ اس کو قتل کر دوں۔ یہ صحابی آمین کہے۔ دعا کرنے والے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور آمین بولنے والے عبداللہ ابن جہش۔ اب حضرت عبداللہ ابن جہش دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس دن میرا مقابلہ ایک ایسے طاقتور سے کر جس کا میں مقابلہ کروں تو وہ میرے کان بھی کاٹ دے، وہ میرے کان کاٹ دے، میری ناک کاٹ دے، میرے ہاتھ کاٹ دے، اتنے سخت دشمن سے میرا مقابلہ کر۔ اب دونوں بول لیے تھے، آپ دعا کرے تو میں آمین بولنا، میں دعا کرا تو آپ آمین بولنا۔ اب ان کے لیے ضروری ہو گیا آمین کہنا، آمین کہہ دیے۔ اور دعا میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اے اللہ اگر آپ پوچھیں گے میرے سے کہ اے میرے بندے تو نے یہ کیوں خواہش کی کہ دشمن سے مقابلہ ہو تو تیرے کان، تیری ناک، تیرے ہاتھ کاٹ لیے جائیں، تو اب یہ کہتے ہیں کہ جب میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں اور اللہ یہ پوچھے گا تو میں عرض کروں گا اے اللہ تیرے کو راضی کرنے کے لیے میں نے اپنے آپ کو مٹا دیا۔ یہ خواہشیں ہوتی تھی۔ اب بظاہر یہ سمجھ میں آتا کہ کربلا میں یزیدیت غالب تھی، نہیں، یزیدیت غالب نہیں تھی وہاں پہ۔ جب حضرت حبیب ابن مظہر رضی اللہ عنہ جو 70 سے 80 سال کی عمر رکھنے والے صحابی رسول کا یہ عالم ہے کہ آپ نے 120 کو قتل کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے قوت بھی دکھائی اہل بیت سے۔ حضرت حر جب آئے ایک دن پہلے امام حسین کے سے آ ملے، اس سے پہلے آپ یزیدیوں کی طرف تھے، آپ سمجھانے لگے کہ دیکھو تم بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ نواسے رسول ہے، ان کے ساتھ جنگ کرنا یہ بے ایمانی ہے، یہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ بہت کچھ سمجھانے لگے۔ لوگ بولے نہیں ایسے لگ رہا ہے تم کو ان کی محبت آ گئی اس لیے تم ایسے باتیں کر رہے ہیں، یہ ہو۔ ان کو 100 یا 125 لوگوں کی سپہ سالاری عطا کی گئی تھی، تو جب سپہ سالاری کا چیلنج کیے وہ لوگ تو بولے تم لوگ رکھ لو سپہ سالاری، میں چھوڑ دیتا ہوں تم کو۔ یہ چھوڑ کر امام حسین کی طرف آ گئے، اور آپ پہلے مقابلہ کرنے والے بھی تھے، وہ لوگوں کے گروہ میں رہنے کے باوجود جب یہاں آ گئے تو آپ نے جب مقابلہ کیا تو آپ نے کئیوں کو مار دیا۔ تو جو ایک دن امام حسین کی سنگت میں آ کے ان کی شجاعت کا یہ عالم ہے، تو جو پیدا اسی گھرانے میں ہوا، جو پیدا علی کے گھرانے میں ہوا، اس کی قوت اور شجاعت کا کیا عالم تھا ہوگا۔ وہاں پر ظلم کی انتہا بھی دکھانا تھا اور صبر کی انتہا بھی دکھانا تھا، کہ دیکھو فرشتوں کو بڑا ناز تھا جب آدم کی تخلیق ہو رہی تھی، کہ جب آدم کی تخلیق ہو رہی تھی تو فرشتے بولے یا اللہ نے فرمایا کہ میں آدم کی تخلیق کرنے والا ہوں، تو فرشتے بولے اے اللہ تو ایسی مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے جو زمین میں فتنہ فساد پھیلائے گی۔ یہ بات ان کو کیسا معلوم ہوئی فتنہ فساد پھیلائے گی؟ فرشتے ہیں نا بھائی، کیسا معلوم ہوئی؟ تو علماء نے تفسیر یہ کی ہے کہ جس خمیر سے، جس مٹی سے آدم کا خمیر بنا تھا، وہ مٹی کی صفت ان کو معلوم تھی۔ اس سے پہلے ان کو یہ معلوم تھا، مگر اللہ نے آدم کو جب خلیفہ بنایا، بنا کے ان کو کہا کہ سجدے تعظیمی کرو، ادب بجا لاؤ، کیونکہ تنقید کرے تھے، تو اللہ نے جھکا دیا۔ اور پھر آدم علیہ السلام کو تمام اسماء کا علم عطا کیا اللہ نے،
تو یہ لوگ جانتے تھے کہ آدم یعنی انسان زمین میں فتنہ فساد پیدا کرے گا، تو یہ فرشتے بولے تھے. تو اب پھر یہی منظر فرشتوں کو اللہ نے دکھایا کہ دیکھو میرا بندہ، میرے محبوب کا نواسا حسین صبر کی کس انتہا کو پہنچ گیا ہے. صبر کی اس انتہا کو امام حسین پہنچ گئے تھے. میں سمجھتا ہوں اس کے آگے صبر کی کوئی اور منزل نہیں تھی. تو اگر کربلا کا منظر ہم ظاہری آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو وہاں پر طاقت نظر آتی ہے یزید کنے، مگر صبر کی جب انتہا دیکھتے ہیں تو پھر زبان سے بے ساختہ نکلتا ہے قتل حسین در اصل مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسلام کو اگر زندگی دینا ہے تو کربلا ہونا ضروری ہے. اب کربلا کیسی ہوگی وہ ہمارے پہ ڈیپینڈ کرتا. اگر یزید کی اتنی قوت ہوگی تو پھر امام حسین کی جیسی شجاعت اور صبر و استقامت کی بھی ضرورت ہے. اگر نہیں اس سے کم لیول کا ہے تو پھر ہمارے کو بھی اسی لیول سے فائٹ کرنا ہے، یا ہمارے لیول سے مد مقابل دشمن پیدا ہوگا. ایک زمانہ تھا نبی کے گستاخوں کو چھوڑتے نہیں تھے کوئی بھی. کئی مثالیں ہیں، صحابہ نے بھی مثالیں دی، بعد والوں نے بھی دی، ابھی تک بھی ہوا کچھ پہلے تک بھی. مگر جب سے ہمارے کو دنیا بڑھا دی گئی، دنیا کی عیش و عشرت میں پڑ گئے، تو پھر یہ جذبے ختم ہو گئے، یا پھر ہمارے کو ڈرایا گیا دیکھو تم ایک ایسا کرنے سے تمہارا پورا گھر پریشان ہو جاتا، پوری فیملی پریشان ہو جاتی. تو آج ہمارے ذہنوں میں احتجاج بھی ختم ہو گیا. احتجاج ایک عملی عمل تھا، پروٹیسٹ کرنا ایک فزیکل ایکٹیویٹی تھی، فزیکل ایکشن تھا، وہ ختم ہو گیا. اس کے بعد اتنا ڈرایا گیا کہ زبان سے بھی بولنا ختم ہو گیا، زبان کی جہاد بھی ختم ہو گئی. جب زبان کی جہاد ختم ہو گئی تو دل سے وہ بات کو بھی نکال دیا گیا، پھر وہ دل میں برا سمجھنا بھی ختم ہو گیا. اس لیے وہاں بھی جاتے ہیں یہاں بھی آتے ہیں، یہاں آ کے محبت کا درس لیتے ہیں، وہاں جا کے سمجھتے کہ ہم وفاداری کر رہے ہیں. نہیں، وہاں جانا وفاداری نہیں ہے ایسے دنوں میں. مسند امام احمد ابن حنبل میں جو روایت ہے وہ حضرت عطا رضی اللہ عنہ سے ہے کہ حضرت عطا تابعین میں سے ہیں اور آپ امام اعظم کے استاذ بھی ہیں. ان کو کسی نے بتایا کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یعنی کوئی صحابی بتائے. اب یہ بعد والے راوی کو ان کا نام یاد نہیں ہے، بعد میں جو روایت کر رہے ہیں حضرت عطا سے. حضرت عطا تو نام لیے تھے ہوں گے، انہوں بول رہے ہیں کہ ان کو کسی شخص نے بتایا جو اس نے دیکھا ہے. کیا دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات حسنین، اب یہاں پہ حضرات حسنین کہہ رہے ہیں، بات کو غور کریے. حضرت عطا سے پہلے کے راوی کہہ رہے ہیں کہ حضرت عطا کو کسی نے دیکھا، کسی نے بتایا کہ انہوں نے دیکھا. کیا دیکھا کہ حضور نے حسنین کریمین کو، یہاں پر حضرت کا لفظ حضرات حسنین کریمین کہنا ادب ہے، یہاں پہ ادب ہے کیونکہ بعد والے روایت کر رہے ہیں. کیا روایت کر رہے ہیں؟ حضرت عطا سے روایت ہے کہ کسی شخص نے انہیں بتایا کہ اس نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات حسنین کریمین کو اپنے سینے سے چمٹایا اور فرمایا اے اللہ میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر. اب یہاں پہ آگے کے الفاظ کیا ہے دیکھیے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے تو اللہ سے آپ نے درخواست کی، خواہش کی. بعض آیتیں میں بتایا اللہ نے خواہش کی حضور سے، اللہ نے حضور سے خواہش کی. کس بات کی خواہش؟
انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے میرے محبوب اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ آپ کے اہل بیت کو پاک اور صاف اور منزہ کر دے. تو اللہ چاہتا ہے، حضور سے فرما رہا. اب یہاں پر اللہ حضور سے عرض کر رہے ہیں، حضور اللہ سے عرض کر رہے ہیں کہ یا اللہ میں ان سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت فرما. اس کے بعد میں حضور فرما رہے اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ میں یہ دونوں سے محبت رکھتا ہوں، اے اللہ آپ بھی ان سے محبت فرمائیے. یہ حضور کی خواہش ہے. پھر حضور نے فرمایا اے اللہ فمن احبہما فقد احبنی، اے اللہ جو یہ دونوں سے محبت رکھتا ہے گویا وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے. تو اللہ کے نزدیک بھی ایک معیار حضور نے یہ بتا دیا کہ اے اللہ یہ دونوں سے میں محبت رکھتا ہوں، اے اللہ آپ بھی یہ دونوں سے محبت فرمائیے. پھر حضور نے فرمایا اے اللہ جو ان دونوں سے محبت فرمائے گا گویا اس نے مجھ سے محبت کی ہے. تو معلوم ہوا حضور سے محبت کی دلیل حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین ہے. اب یہ محبت جب دلوں میں آئی تو پھر اس کا فائدہ ہمارے لیے دنیا اور دین میں کیا ہوگا؟ ایک فائدہ اللہ تعالیٰ دیکھیے جو دین حنیف کا جو کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کام کو نہ دنیا میں رائگاں فرماتے ہیں نہ آخرت میں. آخرت میں تو انعام ملے گا ہی لیکن دنیا میں بھی اس کو سرفراز کرتے ہیں. اب یہ محبت ہمارے دلوں میں حسنین کریمین کی آ گئی. آنے کے بعد ہم نے ان کے ساتھ وفاداری کی تو پھر ہمارا ایمان سلامتی کے ساتھ رہا اور خاتمہ ایمان پر ہوگا. یہ اس ضمن میں کئی دلائل پچھلے تقریروں میں دے چکا ہوں. مگر دنیاوی لحاظ سے کیا ہوگا؟ حسنین کریمین کی محبت جب ہمارے دلوں میں ہوگی تو ہمارے دلوں میں ہمارے بچوں سے بھی محبت پیدا ہوگی. صرف اتنا ہی نہیں رہے گا. جب بچوں سے محبت پیدا ہوگی تو عمر کا ایک حصہ آتا جہاں پر زندگیوں میں اختلافات آتے تو پھر اس موقع پر آپ کو چوائس دینا پڑتا. دیکھو یہ بچہ میرا محبوب ہے، اس کا تم خیال رکھنا. بعض دفعہ بچہ کمزور رہتا عقلی طور پر، جسمانی طور پر، دیکھا جاتا کہ دوسرے بچے قوی ہیں، صحت مند ہیں تو ان بچوں کو باپ ہونے کی حیثیت سے نصیحت کرتے دیکھو میاں وہ تمہارا چھوٹا بھائی یا بڑا بھائی کمزور ہے اس کا خیال کرنا ہے نا یہ چیزیں. اس کے بعد میں پھر ایک اسٹیج یہ بھی آتا دیکھو تم ان کا خیال کریں گے تو تم میری اطاعت کرنے کے برابر ہے، تم ان کا دھیان رکھیں گے تو تم میری فرما برداری کریں گے، میں سمجھوں گا. یہ باتیں ہوتی ہیں، آتی ہے. اس حدیث کی طرف سے زندگیوں میں یہ ہدایتیں ملتی ہے جس کی وجہ سے خاندان میں محبتیں باقی رہتی اور یکجہتی باقی رہتی. ورنہ کئی جگہ دیکھا گیا بابا کے دو لفظ بچوں پہ اثر کرتے مگر بابا کی زبان سے نکلتے نہیں. تو سمجھ میں یہ آتا کہ اگر وہ چیز پڑھے ہوئے رہتے تو اس کا اثر پریکٹیکل اپنی زندگیوں میں بھی تو پیدا ہونا نا بھائی. کیا ہم محبت اور عقیدت صرف ایمان کی حد تک رکھ کے لے کے چلے جائیں گے اس کا فائدہ ملے گا؟ مگر پریکٹیکل ہماری زندگیوں میں بھی تو وہ چیز ہونا نا. تو اس کا فیض اس طرح سے ملتا ہے، اس طرح سے ملتا ہے جیسا لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى آیا. بعض موقعوں پہ یہ ہوتا کہ عمر کے ایک حصے میں ایک شخص اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ بہت ہمدردی کرتا، پیسہ خرچتا، ان کے ساتھ اپنی جوانی کا جو اصل تھا وہ خرچ دیتا. پھر ایک وقت آتا کہ اس کے بچوں کے ساتھ اختلافات ہوتے، اس کے بچوں کے اختلافات ہوتے تو ایسے موقع پر پھر وہ بول اٹھتا ہے. کیوں؟ یہ بات پڑھا ہوا ہے انہیں لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. تو اس اسٹیج پہ وہ بھائی اپنے بہنوں سے اپنے بھائیوں سے بول پڑتا دیکھو میں تمہارے ساتھ حسن سلوک کیا ہے، تم تو ایسا میرے ساتھ نہیں کر سکتے، کم سے کم میرے بچوں کے ساتھ محبت سے تو پیش آؤ. تو یہ اس آیت کا عقیدہ رکھنے کے بعد اس کا پریکٹیکل ہماری زندگیوں میں
ایسا آتا ہے، اس وقت پھر ان کو احساس ہوتا کہ ہاں بھائی نے ہمارے ساتھ بہت کیا ہے، ہم کو چاہیے کہ اس کے بچوں کے ساتھ ہمدردی کریں۔ آج ایک ذہن دینے کی ضرورت ہے، آج ایک ذہن دینے کی ضرورت ہے۔ ایک زمانہ تھا تنخواہ آئی تو اتنی گڈی لا کے گھر میں رکھے تو دکھ کے آتی تھی تنخواہ، آج بینک سے ٹرانسفر ہو جا رہا، کیا پیسے کما رہے ہیں باوا بچے، باوا کو نہیں معلوم، اور ذہن خراب کر دیا جا رہا ہے۔ نہیں میاں، آپ اپنا اٹھا کے رکھو، کام آتا۔ ماں باپ کے بارے میں آقا کریم نے فرمایا، ایک نے پوچھا یا رسول اللہ ہم ماں باپ کی کس حد تک خدمت کرنا؟ آقا فرمائے تو مر مٹ جانا اس حد تک خدمت کرنا، فرمائے مر مٹ جاؤ۔ بولے ایک شخص آگے بولا یا رسول اللہ میرا باپ میرا مال میرے بغیر اجازت کے لیتا، آقا فرمائے انت و مالک لی ابیکا، تو ہے، تیرا کمایا ہوا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ انسان کے لیے بہترین رزق اس کی اولاد کی کمائی ہے، فرمائے۔ تو آج یہ ذہن دینے کی ضرورت ہے کہ دیکھو ماں باپ کا اس حد تک خیال رکھنا۔ اب لوگ پھر وہاں سے بیوی کو لا لیتے، بیوی بچے، ہماری بھی بیوی ہے بچے ہے، تو پھر وہ صحابی کی زندگی، وہ صحابی کا عمل یاد آتا جن کی وجہ سے اللہ نے حضور کو ان کے بارے میں خوشخبری دی۔ ایک شخص دن بھر محنت کر کے جب آئے گھر کو، دودھ نتھارے دیکھے تو بچے رو رہے تھے، تو آپ نے ماں باپ کو دودھ پلانے کے لیے جب گئے تو ماں باپ کی یا ماں یا باپ کی نیند لگ گئی تھی، وہ پیالہ لے کے کھڑے رہ گئے، یہاں تک کہ نیند اٹھے گی یا چھوٹے گی یا ٹوٹے گی تو دودھ پلا دوں گا۔ جب رات کے آخری حصے میں نیند ٹوٹی، بچے روتے ہوئے سو گئے، نیند ٹوٹی تو پھر آپ نے پیش کیا۔ ماں باپ پوچھے بیٹا تو اس وقت سے کھڑا تھا؟ بولے ہاں اس وقت سے کھڑا تھا۔ تو یہ عمل اللہ کو بہت پسند آیا، اور جب انہوں مشکل اور پریشانی میں گھر گئے تھے تو اس وقت یہ عمل کو یاد کر کے جب دعا کرے تو انہوں غار میں پھنس گئے تھے کچھ لوگوں کے ساتھ، 3 دعائیں ہوئی تھی، 3 دعاؤں میں ایک دعا یہ تھی یہ صحابی کی، جب یہ دعا کرے تو وہ غار سے پتھر ہٹ گیا اور ان کو خلاصی حاصل ہوئی۔ تو حاضرین محترم، بیوی بچوں کا حق ہے، حق مارنا نہیں ہے، مگر پہلے حق کس کا ہے یہ دیکھو۔ بیوی کی محبت میں ماں باپ کو چھوڑ دے رہے ہیں، ارے ماں باپ پھر نہیں ملتے، بیوی گئی تو 4 پیچھے 3 لائن لگی ہوئی ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، امام حسین کی اور امام حسن اہل بیت کی محبت، حضور کی محبت، صحابہ کی محبت، ان کی محبتوں کے ذریعہ اللہ ہمارے ایمان کو بھی سلامتی عطا فرما، اور ہماری زندگیوں میں پریکٹیکل لائف میں بھی ان کی سیرت کے مطابق ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آمین والحمدللہ رب العالمین۔